السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیشن ماسٹر۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قادیانیت کیا ہے، احمدی کون ہے اور کیا ہمیں ایز اے مسلم احمدیوں کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حیران کن معلومات فراہم کریں گے احمدیوں کے بارے میں۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کذاب تھا۔ بھارتی صوبہ پنجاب میں 1840 میں تحصیل بٹالہ میں وہ پیدا ہوا۔ 6 سے 7 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ چند فارسی کتب بھی پڑھی، لیکن تفسیر، فقہ اور دینی علوم سے وہ قطعاً محروم رہا۔ والد نے طب کی تعلیم دلوانے کی بھی کوشش کی، مگر یہ ملعون اس میدان میں بھی آگے نہ بڑھ سکا اور نتیجتاً نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گیا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی، مختار کے امتحان میں بیٹھا مگر ناکام رہا۔ پھر قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی، باپ کے اثر و رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کی خاک چھانتا رہا اور اپنے خاندان کے مقدمات بھی ہارتا رہا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان دین کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کے ہم مکتب اور بچپن کے دوست مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آئے۔ خبر ملتے ہی یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی ادیان کے رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا۔ مولوی محمد حسین نے کہا کہ یہ مبارک خیال ہے۔ کتاب کی اشاعت کے لیے سرمایہ کا مسئلہ درپیش تھا، مگر مولوی صاحب نے لاہور آنے کا مشورہ دے کر یہ مشکل بھی حل کر دی۔ یہ وہی دور تھا جب ہندوؤں نے اسلام کے خلاف فضا کو مذہبی ہنگاموں سے آلودہ کر دیا۔ مرزا قادیانی نے مولوی حسین کے پاس لاہور میں رہائش اختیار کی اور مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اسی دوران گاہے بگاہے ہندو، عیسائی، سکھ اور دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے مت بھیڑ بھی ہونے لگی اور اس نے اپنے گرد مجمع جمع کرنے کا ہنر بھی سیکھ لیا۔ اب مرزا قادیانی ملعون نے بحث و مباحثہ سے نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیا اور ملہم و مستجابات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ شہرت تو پہلے تھی ہی، اب حاجات کی آمد و رفت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ لالا شرم پد رائے اور لالا لاواہل، یہ دونوں ہندو اس کے مشیر خاص تھے۔ مرزا احمد قادیانی کا یہ سب سے بڑا علمی کارنامہ تھا۔ 364 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا تھا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اسلام کی تائید میں غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا، لیکن مرزا قادیانی نے اس کتاب میں ایسا لب و لہجہ استعمال کیا جس سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اسلام کے خلاف مزید نفرت بڑھنے لگی، اور ہندوؤں کے پنڈت لیکھ رام نے اس کتاب کے جواب میں کتاب شائع کی جس میں اس نے انبیاء اور رسولوں کی بے حرمتی کی اور اس کا ذمہ دار بھی مرزا قادیانی کو ہی ٹھہرایا گیا، مگر مرزا اور اس کے حواریوں کے قریب اس کی کتاب کامیاب ترین کتاب رہی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد علماء نے اس کے خلاف کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے۔ تکفیری فتووں کے بعد مرزا کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیحی ہونے کے اعلان کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو مناظرے کی دعوت دی۔ جب بے حد مصروفیت کے باوجود پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو مرزا قادیانی نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اور پروپیگنڈا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ ناظرین، 1901 میں مرزا قادیانی ملعون نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا اور 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خدا کا شکار ہوا اور ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر پخانے کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کی موت کا سبب بنا۔